السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بات کرتے ہیں ہارڈے کے ایک ناول دی ریٹرن آف دی نیٹیوز کی۔ فرینڈس، ہارڈے کا شمار اپنے دور کے تمام ٹریجڈی لکھنے والے رائٹرز میں ہوتا ہے، لیکن ہارڈے کا ٹریجڈی کا جو نظریہ ہے، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، وہ باقی تمام رائٹرز سے بہت مختلف اور شاید کسی حد تک ناقابل یقین بھی ہے، کیونکہ ہارڈے کے تمام ناولوں میں ٹریجڈی کا بنیادی محرک نیچر ہی ہوتی ہے، قدرت، جو کہ مختلف اتفاقات اور حادثات کی صورت میں ہمیشہ انسان کی تباہی کا سامان لیے رکھتی ہے، اور ہارڈے کے تمام کریکٹرز اپنی تمام تر جدوجہد کے باوجود بھی نیچر کے سامنے بالکل بے بس نظر آتے ہیں۔ ریٹرن آف دی نیٹو بھی ہارڈے کے فلسفہ حیات کی ایک بہترین عکاسی ہے، جس میں ہارڈے ایک بار پھر اپنے پڑھنے والوں پر یہ بات ثابت کرنے میں کسی حد تک کامیاب نظر آتا ہے کہ ہیپینس از این اوکیژنل ایپیسوڈ ان دی جنرل ڈراما آف پین، یعنی کہ زندگی ایک مسلسل تکلیف اور دکھوں بھری داستان کی طرح ہے جہاں خوشی کے لمحات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دی ریٹرن آف دی نیٹو کے تمام کریکٹر اپنی خوشی کے حصول میں تمام تر کوشش کے باوجود بھی حالات و واقعات کے چکر میں ایسے پھنسے نظر آتے ہیں کہ خوشی کی طرف اٹھنے والا ہر قدم اپنے اندر ٹریجڈی کا ایک سامان لیے ہوتا ہے اور انہیں تباہی کے مزید قریب کر دیتا ہے۔ ناول کا آغاز ایڈگن ہیتھ سے ہوتا ہے، جو کہ کلائم کا ایک آبائی گاؤں ہے۔ فرینڈس، کلائم ناول کا پروٹیگنسٹ ہے اور اسی کا اس کے ٹائٹل میں ذکر ہوا دی ریٹرن آف دی نیٹو کی طرف جو لوٹنے والا شخص ہے وہ یہی کلائم ہے۔ کلائم کی کزن ٹامسن کی شادی وائلڈیو سے ہوتی ہے، جو کہ غیر مقررہ چرچ جہاں وائلڈیو شادی کرنے کا لائسنس نہیں رکھتا تھا، اس میں جانے کی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ اگرچہ مسز جیو برائٹ، جو کہ کلائم کی ماں اور ٹامسن کی آنٹی ہے، پہلے سے ہی اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، لیکن اس طرح سے شادی کا نہ ہونا اس کے لیے بہت بے عزتی کا مقام تھا۔ ریڈلمین، جو کہ ایک کبھی ٹامسن سے شادی کرنے میں ناکام ہو چکا تھا اور اس کی محبت میں خود کو انتہائی کم درجے پر لے آتا ہے، ٹامسن کی خوشی کی خاطر خود کو اس سارے معاملے میں شامل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسٹیشیا، جو کہ ناول کے ہیروئن ہے، جسے اپنی خوبصورتی پر بہت گمان ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید وائلڈیو نے اس کی خاطر اس شادی سے انکار کر دیا ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ شاید وائلڈیو نے یوسٹیشیا کی خاطر ٹامسن سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ یوسٹیشیا اور وائلڈیو کے درمیان دوستی کا ایک مضبوط رشتہ قائم تھا۔ 15 اکتوبر کو یوسٹیشیا اور وائلڈیو کی ملاقات کے بارے میں ریڈلمین کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ٹامسن کی خوشی کی خاطر یوسٹیشیا کو وائلڈیو سے الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ ٹامسن ناراضگی میں آ کر وائلڈن سے شادی سے انکار کر دیتی ہے اور وائلڈن کا یوسٹیشیا سے بھی تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کلائم کے پیرس آنے کی خبر پورے ایڈگن ہیتھ میں پھیل جاتی ہے اور یوسٹیشیا، جو کہ فیشنیبل زندگی کو بہت زیادہ اس کی تلاش میں رہتی تھی، کلائم کے آنے پر اسی کے خوابوں میں گم نظر آتی ہے۔ آخر ایک دن یوسٹیشیا کو کلائم سے ملاقات کا موقع مل جاتا ہے اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن کلائم کو اچانک کسی کی شادی کے سلسلے میں ایگڈون ہیتھ سے باہر جانا پڑتا ہے۔ وہاں سے اسے اپنے دوستوں سے ٹامسن وائلڈیو کی شادی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جس کی تصدیق کے لیے وہ مسز جیو برائٹ سے خط کے ذریعے تمام معاملے کے بارے میں معلوم کرتا ہے، اور اسی دوران وائلڈیو دوبارہ ٹامسن کو شادی کے لیے پرپوز کرتا ہے، جسے ٹامسن اور مسز جیو برائٹ اس لیے قبول کر لیتے ہیں کہ کلائم اس معاملے میں ناراض یا پریشان نہ ہو۔ کلائم کی واپسی تک ٹامسن اور وائلڈن کی شادی ہو جاتی ہے اور واپسی پر یوسٹیشیا اور کلائم
کے تعلقات زیادہ بڑھنے لگتے ہیں۔ مسز یو برائٹ چاہتی تھی کہ کلائم واپس پیرس چلا جائے، جبکہ کلائم ایگڈون ہیتھ میں اسکول کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مسز یو برائٹ کو جب کلائم کے اسکول کھولنے اور یوسٹیشیا سے شادی کے ارادے کا پتہ چلتا ہے تو وہ کلائم سے اس بات پر ناراض ہو جاتی ہے اور دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف یوسٹیشیا بھی اس گمان میں تھی کہ وہ کلائم سے شادی کر کے پیرس چلی جائے گی اور بہتر زندگی گزارے گی۔ کلائم اپنی ماں سے جھگڑ کر علیحدہ گھر میں آ جاتا ہے اور یوسٹیشیا سے شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کرتا ہے۔ ایک دن تومسن کچھ پیسوں کے لیے مسز یو برائٹ کے پاس آتی ہے اور شام کو وائلڈیو کے ذریعے رقم منگوانے کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن مسز یو برائٹ وائلڈیو پر اعتبار نہ کرتے ہوئے دوسرے دن اپنی تمام تر جمع پونجی 2 حصوں میں تقسیم کر کے کرسٹین کینٹل، جو کہ ایک گاؤں کا ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ آدھی رقم تومسن اور آدھی کلائم کے لیے بھجوا دیتی ہے۔ جبکہ کرسٹین کینٹل اس دن ایک لاٹری جیتنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ آج اس کا خوش قسمت دن ہے اور وائلڈیو کے ساتھ شرط لگا کر تمام رقم اس سے ہار جاتا ہے اور وائلڈیو کو رقم کے بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے۔ ریڈلمین، جو کہ اتفاقاً جاڑی کے پیچھے چھپے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رقم تومسن کی ہے تو وہ اس کے پیسے اس تک پہنچانے کے جذبے کے تحت سامنے آ کر وائلڈیو کو دوبارہ شرط پر آمادہ کرتا ہے اور آخر تمام رقم وائلڈیو سے جیت کر ساری رقم تومسن کے حوالے کراتا ہے، جسے وہ یہ سمجھ کر رکھ لیتی ہے کہ شاید یہ رقم مسز یو برائٹ نے ریڈلمین کے ہاتھ اس کے لیے بھجوائی ہے، جبکہ ریڈلمین اس دوران کلائم کے رقم بالکل بھول چکا ہوتا ہے۔ یوسٹیشیا اور کلائم اپنے الگ چھوٹے سے گھر میں نئی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران یوسٹیشیا اس گمان میں ہوتی ہے کہ وہ کلائم کو پیرس جانے کے لیے آمادہ کر لے گی، مگر کلائم کا واپسی کا کوئی ارادہ نظر نہیں آتا۔ تومسن کی طرف سے رقم کا شکریہ وصول ہونے کے بعد مسز یو برائٹ اب کلائم کے گھر رقم کے بارے میں جاننے کے لیے جاتی ہے، جہاں اس کا سامنا یوسٹیشیا سے ہوتا ہے۔ رقم کے بارے میں دریافت کرنے پر یوسٹیشیا، جسے اس سارے قصے کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، یہ گمان کرتی ہے کہ شاید مسز یو برائٹ اس کے اور وائلڈیو کے تعلقات کے حوالے سے اس پر کوئی بہتان لگا رہی ہے، جس پر دونوں میں خوب جھگڑا ہوتا ہے اور مسز یو برائٹ بہت دکھی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ کلائم کی اسکول کے منصوبے پر حد سے زیادہ محنت، آنکھوں کی روشنی اس کی بہت کم ہو جاتی ہے اور وہ تقریباً اندھا ہو جاتا ہے اور لکڑیاں اور گھاس پھوس اکٹھی کر کے اسے بیچنے کے معمولی سے پیشے سے منسلک ہو جاتا ہے، جس پر یوسٹیشیا کے عیش و عشرت والی زندگی گزارنے کے سارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اس دوران یوسٹیشیا کی وائلڈیو سے اتفاقاً ایک میلے میں ملاقات ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک بار پھر ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وائلڈیو اب تومسن کے ساتھ زیادہ خوش زندگی نہیں گزار رہا تھا اور یوسٹیشیا بھی کلائم کے اندھے پن سے کسی حد تک ناخوش تھی۔ ریڈلمین ایک بار پھر وائلڈین اور یوسٹیشیا کو اکٹھے دیکھ کر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے اور مسز یو برائٹ دوبارہ کلائم سے تعلقات بحال کرنے کے بہانے اس سے ملنے اس کے گھر جاتی ہے اور اتفاقاً وائلڈیو بھی اسی وقت یوسٹیشیا سے ملنے وہاں موجود ہوتا ہے۔ کلائم اس وقت سو رہا ہوتا ہے اور یوسٹیشیا اور وائلڈیو کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف ہوتی ہے۔ جیسے ہی کلائم کی والدہ دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، یوسٹیشیا یہ سوچ کر نظر انداز کر دیتی ہے کہ اس کا شوہر کلائم دروازہ کھول دے گا، جبکہ وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اب بوڑھی خاتون مسز یو برائٹ سوچتی ہے کہ اس کا بیٹا اور بیوی اس سے ملنا نہیں چاہتے اور اس پر بوڑھی خاتون دکھی ہو جاتی ہے اور تھکاوٹ کی حالت میں واپس مڑ جاتی ہے اور جھاڑیوں میں گر جاتی ہے، جہاں ایک سانپ اسے کاٹ ڈالتا ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ ایک لڑکا کلائم کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں مرتے وقت اپنے بیٹے کے نظر انداز کرنے کے بارے میں کچھ الفاظ کہہ رہی تھی۔ یوں یوسٹیشیا اور کلائم آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یوسٹیشیا اپنے دادا کے گھر چلی جاتی ہے اور کلائم سے ناراض ہو جاتی ہے۔ وائلڈیو کو اس دوران غیر متوقع طور پر ایک وراثت میں حصہ مل جاتا ہے اور وہ خاصا امیر ہو جاتا ہے، چنانچہ وہ یوسٹیشیا کو تجویز دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھاگ جائے، لیکن وہ ابھی بھی امید میں ہوتی ہے کہ اس کا شوہر یقیناً واپس آئے گا، لیکن وہ وائلڈیو کو بھی رضامندی ظاہر کر دیتی ہے۔
क्लाइम अब यूस्टेशिया को एक ख़त लिखता है जिसमें वो इससे माफ़ी मांगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़त यूस्टेशिया तक नहीं पहुंच पाता और आखिरकार यूस्टेशिया अपना भाग जाने वाला प्रोग्राम फाइनल कर देती है और रात के अंधेरे में घर से निकलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान की वजह से एक तालाब में गिर जाती है और मर जाती है। वाइल्डी इसको बचाने की कोशिश में खुद भी डूब जाता है। क्लाइम भी इनको बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। डिगोरी वैन इनको दूसरे अशखास की मदद से पानी से बाहर निकाल लाता है, लेकिन क्लाइम के अलावा बाकी दूसरे अफराद मर जाते हैं। क्लाइम अब कहता है कि ये दूसरी औरत है जो इसके हाथों कत्ल हो गई है, पहले इसकी माँ, दूसरी इसकी बीवी। वो अब हमेशा अपनी माँ की अधूरी होने वाली ख्वाहिशात को याद करता रहता है और टॉमसिन से शादी करने का फ़ैसला करता है, और वो अपनी माँ और बीवी की कब्र पर रोज़ाना जाने का मामूल बना लेता है और रूहानी तालीमात और अखलाकियात की तालीम को आम करने वाला एक मुबल्लग बन जाता है और आखिर में टॉमसिन से शादी कर लेता है। आखिर में टॉमसिन की शादी डिगोरी वैन से हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ रिटर्न ऑफ द नेटिव। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चाहते चाहते इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।